نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اور کما صدق اللہ العظیم. کل بھی میرے ذہن میں آیا اور آج بھی شدت سے یہ بات ذہن میں آئی کہ کچھ ہدایت کے متعلق بیان کروں. سب سے بڑی نعمت دنیا میں ہدایت ہی ہے. اسی لیے تمام انبیاء کو بھی حکم ہے وہ ہدایت کی دعا کیا کریں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے برابر ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے. اللہم اہدنی وسددنی، یہ بھی یاد ہے مجھے. یہ اللہ مجھ کو ہدایت دی اور درستگی پر رکھیے. کون دعا کر رہا ہے؟ افضل الانبیاء اشرف المرسلین یہ دعا کر رہا ہے کہ ضلالت کا دور دور تک وہاں تعلق نہیں تھا ضلالت کا، لیکن ہدایت کی دعا برابر فرماتے تھے. اللہم اہدنی وسددنی. سب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آیات ہو سکتی ہیں. یہ زبان زد ہونی چاہیے. اللہم اہدنی وسددنی. بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے. اتنی دعا یاد. اللہم چلتے پھرتے کیا کرو. ہدایت سے باقی کوئی نعمت نہیں. اللہم اہدنی وسددنی. ہم کو ہدایت دیئے، درستگی پر رکھیے. تیر کی طرح سیدھا مثال بھی دیا ہے کہ ایسا رہو جیسے راستہ ہے. اب یہ راستہ یہاں سے وہاں سے بالکل صاف سیدھا ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو تصور کرو کوئی سیدھا راستہ ہو تو دیکھو گے اللہ ایسے ہم کو چلائیے. کہیں مڑنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ سیدھے چلے جائیے وہاں تک. نہیں تو ہم لوگ ٹہلنے جاتے تھے، اب تو وہاں بھی نہیں پہنچ پاتے. دریائی سے اب تو جاتے ہی نہیں. سیدھا راستہ میں کہتا ہوں بہت سیدھا راستہ یہاں ہے. ٹہلنے کے گھر میں سے کہتا تھا، وہ بھی ٹہل لیتی تھی کبھی 11 بجے 12 بجے یہاں سے وہاں تک. اللہم اہدنی وسددنی. اللہ ہدایت دیجیے ہم کو اور درستگی پر رکھیے. کتنا جامع ہمارا نا یہ دعا. اللہم اہدنی کس کو یاد نہیں ہو سکتی؟ اپنے بچوں کو یاد دلائیے، بیویوں کی یاد دلائیے. جب اللہ سے ہدایت مانگو گی اللہ ضرور ہدایت دے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت دے. بہت بڑی نعمت ہے. آج اس کا فقدان ہو رہا ہے، مانگتے ہی نہیں. اللہم اہدنی وسددنی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہے کہ نہیں؟ پہلی ہدایت ہے. اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت کی تو پہلے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. غنی بعد میں ہے. اللہ تعالی سے بندوں کو ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے. ہدایت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ جامع السور ہے. تمام سورتوں کی جامع کون ہے؟ سورہ فاتحہ. جس کی دعا بھی جامع الادعیہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. جب پوری سورہ کیا ہے؟ جامع السور. تمام سورتوں کی جامع کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو اس کے اندر جو دعا ہے وہ جامع الادعیہ ہے. تمام دعاؤں کی اصل ہے، جامع. معلوم ہوا کہ تمام ضروریات ہماری ہدایت کے تحت ہے. ہدایت ہے تو سب کچھ ہے. کچھ رہو 10 منزلے پر رہو، آسمان پر اڑو، چاند تک پہنچاؤ. ہدایت نہیں تو کچھ نہیں. ہدایت بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت سے اطمینان رہتا ہے. عام جو ٹھیلے والے ہیں آزاد، جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہ 1000 بڑے بڑے لوگوں سے بہتے، چاہے وہ صدر کہیں کا ہو، کہیں
اس سے کم ہی ہے، وہ کچھ نہیں ان کی حیثیت، فانی ہے. کتنی کوشش کیا کہ صدارت پہ آ جائے، صدر آیا نہیں، خدا کل من علیہ فان، سب منصب فانی. ہم امام محمد احمد صاحب جا رہے تھے، اور بھی رہیں گے ایک آدمی کے لیے، میں نے مولانا سے بیان کیا کہ حضرت جو آپ حضرات کی دولت حاصل ہے وہ باقی رہنے والی ہے. صدر صدارت سے ہٹ سکتا ہے، وزیر وزارت سے ہٹ سکتا ہے، لیکن یہ دولت، اس دولت سے کوئی ہٹتا نہیں، اور بڑھتا ہے. ہدایت کا طالب اگر ہے تو بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. سچ کہتا ہوں، میں سول لائن میں راستہ چلتے امام محمد احمد صاحب سے بات کہی کہ امریکہ کا صدر آج ہے، شاید یہ بھی کہا ہو، یہ نام نہیں لیکن ہو سکتا کہا ہو، وہ آج صدر ہے، کل کو نہیں رہے گا. ہمارا ایک وزیر صاحب آتے تھے، مظفر حسین صاحب، وزیر ٹرانسپورٹ تھے، جب وہ رہتے تھے وزیر ٹرانسپورٹ کے، یہی کہ تھے بہت بڑی، بالکل متقدمین کانگریس میں سے تھے. جب آتے تھے خوب لمبی گاڑی سے آتے تھے، کار، سب لوگ بھی وزیر کی گاڑی ہے، وزیر کی گاڑی ہے. جب تو وزیر رہتے تھے وہ گاڑی رہتی تھی، اور جب معذور ہوئے وزارت سے تو رکشے سے آتے تھے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی رکشے کرایہ دے دینا ان کو، وزیر کو. میں ہی دیتا تھا کرایہ 5 روپیہ. یہ حضرت کا بھی ایک خاص انداز تھا. کوئی معالی آتا تھا، فریدی صاحب ہوں یا شمس الدین صاحب ہوں لکھنؤ میں، فیس ضرور دیتے تھے 10 روپیہ. ان کی فیس جتنی تھی نا، وہ آئے ان کو دو. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ اپنا آدمی ہے، اسی کو زیادہ بدن ہوتا ہے. ہمارے عزیز تھے ابا بنگلہ دیش کہتے ہیں، مچھی پاکستان اس وقت تھا، تو رشتے دار تھے ہم لوگوں کے. اور ایک اور رشتے دار دینی تھے حضرت کے، یعنی مرید تھے. تو دونوں ایک دوسرے سے امید لگائے ہوئے تھے. وہ امید لگائے تھے کہ وکیل صاحب ہیں، ہم لوگ سے فیس نہیں لیں گے، اور وکیل صاحب امید لگائے تھے کہ ہم کو فیس زیادہ دیں گے. دنیا آپس میں اختلاف ہو گیا. سمجھ یاد ہو، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت کے یہ آدمی ہیں، رشتے دار ہیں، تو ہم کو زیادہ ہی دیں گے. وہ عجیب و غریب حالات ہم لوگ سے گزر چکے ہیں. بمبئی میں ایک فیکٹری قائم ہوئی، تمام ہمارے برادری حضرت کے آدمی تھے، 3 فیکٹری. سب لوگوں نے سمجھا، برادری کے لوگوں نے، کہ اب خوب وہاں ملے گا کوئی خوب بڑی بڑی تنخواہ. جتنی اور لوگوں کی تنخواہ تھی اس سے کم رکھا. کہا آپ لوگ اپنے ہیں، آپ لوگ کیا ہے؟ یہ سمجھتے تھے ہم لوگ اپنے ہیں تو زیادہ دیں گے، اور وہ کہتے تھے وہ اپنے ہیں تو کم ہی دو. سب چیزیں دنیا میں، دنیا اس میں نہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا یہی حال ہے. مجھے سب اپنی اپنی فکر میں. اور مولانا نے نقل کیا تھا، میں مولانا مصطفیٰ صاحب دارالعلوم دیوبند کے محترم بہت بڑے. کہاں انگریزوں کی اگر آپ جاننا چاہیں کہ ان کا کیا مزاج ہے تو اسے سمجھ لیجیے کہ 2 باپ بیٹے دونوں ہوں، دونوں بھوکے ہوں انتہائی. اگر ایک آدمی کا کھانا آیا تو بیٹا کھا لے گا، باپ کو پوچھے گا نہیں یہ وہاں کے. اس سے سمجھیے ان لوگوں کا کیا مزاج. ہم کو اچھا سمجھیں، وہ ہماری خیرخواہی کریں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کون بھائی امریکی آدمی ہے، مسلمان کو کہتے ہیں یہ فلاں تف ہے. مکی کہو مدنی کہو تو ایک بات بھی ہے. امریکی مزاج رکھتے ہو تو بدباطن ہو تم، معلوم نہیں کیا ہو تم، بدباطن، بدخواہی آئے گی. میں کینیڈا میں گیا تو بیان کیا میں نے، ٹھیک ہے، مولانا عبداللہ ہاں گیا تھا شاید، گیا تو اس پر بیان کیا علامت منافق 3 ہے نا. منافقین کی علامت یا نفاق کی علامت 3 ہے. اذا حدث کذب
وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، اور جو وعدہ کرے تو خلاف کرے ہے تین. اس کو بیان کیا میں نے. مجھے خیال ہوا جب یہ لوگ اتنے مہذب لوگ ہیں، کہیں گے کہ یہی بیان کرنا تھا ان کو ہم لوگوں کے یہاں. جب فارغ ہوا تو تھا میرے دل میں کہ یہ سب مقدس لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو شرمندہ تھا کہ آپ کو بیان کہا. مولانا آج ہی کا بیان تو بہت مفید ہوا، ہم لوگ اسی میں مبتلا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کی بڑی قدر ہے. اس وجہ سے اپنے نبی کو کہا کہ ہدایت کی دعا کیا کرو، انبیاء کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے. بہت اللہم اہدنا وسددنا، یہ بھی ہے. اللہ منی اسرک و ہدا و تقا و رفا، اور ہدایت ہی سے فلاح ملے گی، عافیت ملے گی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے لکھنؤ، بہت بیان کرتے تھے. کتنی مرتبہ میں نے ماشاء اللہ تعالیٰ سنا ہے. مولانا تھانوی آ رہے تھے لکھنؤ، گاڑی پہ بیٹھ گئے، لکھنؤ والی گاڑی پر. ایک اور صاحب تھے وہ بھی بیٹھ گئے. تو کچھ گاڑی جب چلی ہے تو مولانا تھانوی پوچھا کہاں آپ تشریف لے جائیں گے. اور وہ پہنے ہوئے تھے کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھے، نئے لباس. تمہارا تھانوی نے پوچھا حضرت کہاں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں تو یہیں جاؤں گا. یہ کلیئر وغیرہ کا نام بتلایا ہے جو سہارنپور سے بالکل قریب تھا. کلیئر ہی ہے شاید، میں وہاں جا رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک مولوی سے جنٹلمین بیوقوف بن رہا تھا اس طرح. میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ جائیں، لیکن یہ گاڑی سے لکھنؤ جا رہی ہے. ممکن ہے کہ آپ لکھنؤ وہاں جائیں، لیکن یہ گاڑی تو وہ زیادہ ناخوش ہوئے تھا سے. مولانا آپ تو ہنسی کر رہے ہیں. اب پریشان ہو گئے، بے انتہا پریشان، کیونکہ جو گاڑی بڑھ رہی تھی وہ لکھنؤ کی طرف جا رہی تھی، اور ان کی لائن اور تھی، وہ لائن سے ہٹتے چلے جا رہے تھے. جتنی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے مولانا کو اطمینان کہ ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، اسی لائن پر ہے. اور وہ جتنی گاڑی بڑھتی تھی ہم کہاں ہم مقصد سے دور ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اس دن مجھے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. بہت بیان کرتے تھے حضرت. اس دن مجھے تفسیر ہے کہ میں اگرچہ لکھنؤ سے بہت دور تھا مگر صحیح راستے پر تھا، اس وقت مجھے اطمینان تھا. اور وہ سہارنپور سے تھوڑے چند اسٹیشن پر تھے، کلیئر سمجھیے کلیئر تھے، وہ قریب تھے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس طریق پر نہیں ہوں جو کلیئر ہم کو پہنچا دے، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. کہا جو ہدایت کو ہوتا ہے اللہ اس کو اطمینان دیتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی جو ہدایت پر یہی فلاح پانے والے ہیں. کہا جس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے. فرماتے ہیں علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ ان ٹھیلے والوں کو کم نہ سمجھو، ان کے دلوں میں اطمینان ہے. روزی کے معاملے میں ان کا زیادہ سے زیادہ نظریہ اپنے ٹھیلے پر ہے، اور ہمارا نظر تمہاری کہاں ہمارا ذہن جاتا ہے. ہم سے اچھے ہی ایمان والے ہیں. ٹھیلے والوں کو دلیل نہ سمجھو. ان کا ایمان اس پر ہے کہ ہم کو یہ ملے گا، اللہ دے گا، ہم کھا لیں گے، بس یہ. اولئک علی ھدی من ربہم جتنی مرتبہ میں نے سنا ماشاء اللہ حضرت تھانوی کہتے تو اس وقت مجھ کو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے جو ہدایت پر آتا اس کے چراغ راہ کی عزت می فروزت. جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے وہ تو روشن ہی رہتا ہے، وہ پھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت بہت بڑی چیز ہے. کبھی کوئی شخص مستقل ہی نہیں ہو سکتا ہدایت مانگنے سے. اس وجہ سے ہدایت جہاں تک ہو سکے اس کی دعا اللہم اہدنا وسددنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہدایت پر رکھے. بہت سمجھدار ہدایت کے بہت سے کوشش، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بہت درجہ نبی بھی ہدایت مانگتا ہے جو کہ ہدایت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس سے بھی بڑا درجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو درجہ ہدایت کے ملا تھا اس سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا.
اب آگے نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، تب بھی مانگا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے، صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے، ہمارے دل کو درست رکھیے. دعا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. ہدایت کا اعلیٰ فرض ایمان ہے. ایمان کے بھی درجات ہیں تو ہدایت کے بھی درجات ہوئے. ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پہلے ہی درجہ سن لیجیے. اجراء الشہادتین علی اللسان، یہ ایمان کا پہلا درجہ. شہادتین کو جاری کرنا زبان پر، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اجراء الشہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادت کیا عمدہ لفظ ہے نا، ملکات کا یہ ہے جو حضرت نے کہا. اجراء الشہادتین، اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کا اجرا کرنا، یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نور ایمان پر ملتا ہے اس کے انتظار کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے. جب یقین رہے گا تب تو انتظار کرو گے. کسی لڑکا آنے والا ہوگا یا جو لوگ آنے، ہم انتظار کر رہے ہیں بعد لوگوں کا، اس وقت بھی وہ رہے گا تب تو انتظار کرو گے. یقین رہے گا تب تو انتظار کرو گے. فرماتے ہیں لیکن صاحب میرے نے لکھا ہے انتظار نور ایمان، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. نور ایمان کا انتظار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. اور نور ایمان کا مل جانا، یہ آخری درجہ ہے. 3 درجے، ویسے بہت سے درجات ہیں، لیکن اجراء الشہادتین علی اللسان و انتظار نور ایمان. نور ایمان یہ بھی کسی کا لڑکا آ رہا ہے، انتظار رہتا کہ نہیں؟ سمجھتا بھی نہیں، لیکن انتظار دیکھا کرتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں جب ذکر کے لیے بیٹھو، جب جہاں تو ہو سکے دیوار سے قریب ہو کے بیٹھو اور انتظار کرو کہ نور ایمان آ رہا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب یوں ہی تھوڑے پیر ہو گئے تھے، یہ بڑے بڑے علماء کے سب علوم تھے ان کے پاس. جہاں تو ہو سکے تو اس پر میں کہہ دیتا ہوں صاحب یہ ایسے کھڑکی کا نہ بیٹھے 3-4 کلو دکھائی پڑے، کیا تم کو ملے گا؟ تم کو خود احساس نہیں ہے اپنے، اور نہ اس کی فکر ہے اپنے ایمان. جتنا بڑا شیخ اتنی بڑی کھڑکی ہے مسجد کی ایک دیوار پر. پہلے صرف وہاں تھی، گجرات میں زیادہ رہتی تھی، اب تو یہاں اس سے بڑی بڑی کھڑکی سامنے رہتی. دیکھیے کتنی مسجدیں پڑتی ہیں، سڑک طرف کسی کھڑکی میں دروازہ نہیں، دیکھتے چلے جائیے. دوسری جگہ میں گئے ملک کو، ابھی گیا تھا جو اندور سے آگے جو ریاست، بہت بڑی مسجد. تو عبداللہ کو خیال تھا کہ عبداللہ نے کہا کہ ابا اور سے کہا کہ دیکھیے اتنی بڑی مسجد ہے، ایک کھڑکی سامنے نہیں ہے کیونکہ سب کھلا ہوا ہے. نہیں، آج اس کا اہتمام نہیں، خوشی کا اہتمام نہیں. میں گیا دیوبند میں، اللہ ہوگا نہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہے. مجھے صاحب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پائے ان مومنین نے جنہوں نے خشوع اختیار کیا ہے کہ نہیں؟ قد افلح المؤمن، خشوع کے لیے آپ نے کیا کوشش کیا ہے؟ حضرت امام مالک کے سامنے بادشاہ کی چادر تھی، یہ ایسی رہی ہوگی، یہ جو میں پہنے نقشین چادر تھی، پھینکوا دی اٹھا کے امام مالک نے. یہ سب کہاں گیا؟ خالی مسئلہ درس پر رہے گا، یہ مسئلہ شیخوخت پہ رہے گا. کب تم اس کو سمجھو گے؟ تم تو خود نہیں کچھ ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس چیز کے حاصل کرنے کا داعیہ جذبہ تو پیدا ہو. انتظار صلاۃ ہے انتظار صلاۃ. یہ دیکھیں حدیث ہے انتظار صلاۃ. اعتکاف کی جو فضیلت اسی بنا پر ہے، انتظار صلاۃ میں آدمی رہتا ہے. یہ بھی ہے لکھا ہوا کہیں مارا. انتظار صلاۃ ہے، نماز کا انتظار کرنا. یہ خود کیا ہے؟ یہ نماز. تو اعتکاف میں چونکہ یہ چیز ہر وقت رہتی ہے، بھائی اب بیٹھے رہو، اب ظہر کی اذان ہوئی پڑھیں گے. تو نماز میں نے خود دیکھا، اس بار کہہ رہا ہوں، کہیں دیکھ لیجیے گا. انتظار صلاۃ
کی سب سے بڑی فضیلت اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، انتظار سلام۔ تو ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ انتظار نور ایمان۔ حضرت عائشہ صاحب نے کہا کہ انتظار کرو کہ نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے۔ اور ایک بات کہوں گا، مولانا کی ایک بات مجھے بہت یاد ہے، مجھے ماں محمد صاحب، بتی چلی جاتی تھی، کچھ نہیں بولتے تھے، ہر بزرگ کے وہاں بیٹھے چلی گئی، مانا نہیں کرتے تھے، کوئی کبھی نہیں سنا۔ 10-20 سال رہا ہو گیا، بتی جاتی تھی اور پہلے اور زیادہ جاتی تھی، لیکن کبھی جو کہہ دیتے بتی چلے گی، بتی چلے گی، ہوتا ہے۔ اور میں کیا کہوں، مولانا کا وہ تھا جو جانماز، اس میں آگ لگی، حضرت آگ، اچھا کچھ گھبراتا بھائی، ہمارے اس پر مسئلے پر آگ لگے تو ہم گھبرائیں گے نہیں، جلدی بھاگیں گے، یہ کچھ نہیں۔ اچھا ٹھیک کر دیجیے۔ میرے سامنے چوکی بیٹھے تھے، دھڑ دھڑ گری، کچھ نہیں۔ میں کہا یا اللہ، سب لوگ گھبرا گئے، چوکی دھڑ دھڑ گرے گی نا تو ٹوٹے گی، تو کچھ نہیں۔ سکون واقعی مولانا کو دیکھا، اللہ ان کے نسبتوں سے ہم لوگوں کو مالا مال کر، بڑی شکر قدر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے بھر دے۔ کبھی نہیں کہتے تھے بتی چلی گئی، پریشانی گئی تھا، لیکن جب آتی تھی وہاں تو کبھی نہیں کہا، اور یہاں آتی تھی بتی آئی، الحمدللہ بتی آ گئی، ہاں ایسے ہی نور آ جاتا ہے ایمان کا، یہ ضرور کہتے تھے، نور ایمان اچانک آ جاتا ہے، اس پر کچھ نہیں کہا، جب بتی آئی ایسے ہی نور ایمان آیا تھا اچانک، یہ ضرور کہتے تھے، ہے نا، متوجہ کر دیتے تھے جو نور ایمان کے متلاشی نہیں بلکہ منتظر رہو، نور ایمان ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کتنی عمدہ ہے، نور ایمان، منتظر رہو، جہاں تو ہو دیوار سے لگ کے بیٹھو، ہے لیکن سب لکھا ہوا ہے، لیکن آج اس کی کوئی فکر نہیں، اپنے لوگوں کو بھی، جو طریق میں ہے ان کو بھی نہیں، معاف کیجیے گا، کوئی اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑے آدمی کہے گا آپ کہیے کھڑکی سے نہ رکھیے، ناگوار ہو جائے گا، ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے، تبھی میں کہتا رہتا، کیوں ہے قبلہ کی طرف جہاں سجدہ ادھر ہی نگاہ کرو، ہے کہ نہیں، کوئی وجہ ہے تب تو۔ ہم نے بھی کھڑکی لگائے، ہم نے کہا نہیں، ایسے جب کھڑے ہو تو ادھر نہ دکھائی پڑے، سجدہ پہ نگاہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس طریق کے اصول و آداب پر چلنے کی طرف، تب ملے گی ہدایت، ہدایت کی تم خود قدر کرو گے تب تو ہدایت ملے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے۔ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت اور استقامت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ہدایت کے کیا درجات ہیں، استقامت کے کیا درجات ہیں، وستقیم علیہ، ایک نبی کی استقامت، ایک ہماری استقامت۔ ابو بکر صدیق بھی اسی استقامت کو نہیں پہنچے، حضرت عمر حضرت صدیق کی استقامت کو نہیں پہنچ سکے، جو ہدایت کا درجہ حضور کو تھا، پھر ابو بکر صدیق کو، وہی اس میں بھی کیا ترتیب ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس وجہ سے ہدایت کے معنی سیدھا راستہ چلنا، ذرا بھی اس کے اندر کجی نہ ہو۔ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں، صراط مستقیم مختصر بھی ہے، صراط مستقیم یہ مختصر، اور یہ 13 دیکھیے گھوم کے آئیں گے، یہاں سے آنا آپ کو یہ سیدھے آ گئے، مختصر ہوا کہ راستہ یہ، اور جو 13 ہوگا راستہ یہ گھوم کے آتے ہیں، گاڑی آتی ہے جو بہت گھوم کر کے بعد نہ وہ پوچھ کے آتے ہیں، بجائے 24 گھنٹے 36 گھنٹے پہنچتی ہے، راستہ مستقیم نہیں رہا، اس کا غیر مستقیم راستہ ہو گیا، گھوم کے جاتی ہے، بس گھوم کے جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھے۔ صراط مستقیم وہ ہے جو اقرب ہو، قریب ہو، اس میں کوئی خطرناک چیز نہ ہو، ہے تو صراط مستقیم سیدھا، لیکن درمیان میں سانپ ہے،
اللہ جائیں گے ادھر؟ شیر ہو، حملے کا ڈر ہو، تو صراط مستقیم کے لیے ضرورت ہے کہ پورا امن بھی ہو، نشیب و فراد بھی نہ ہو. اسے تو دور دراز والا اچھا ہے. صراط مستقیم کے لیے ہے کہ اس میں کوئی خوف کی چیز نہ ہو، نشیب و فراد نہ ہو، قریب تر ہو، دور دراز نہ ہو. یہ صراط مستقیم، قریب بھی ہو، نشیب و فراد بھی نہ ہو، اور دور دراز بھی نہ ہو. بعض راستے بہت طویل ہوتے ہیں، نشیب و فراد تو نہیں، اس کے اندر دور دراز ہے. اب صراط مستقیم جو ہے یہاں بھائی راستہ وہی سمجھا جائے گا بھائی قریب کا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی دور کا ہے لیکن اچھا راستہ، ادھر بڑا خراب راستہ ہے، ادھر جونپور کی طرف سے آگے نہ جائیے گا، گھوم گھام کے ہم لوگ بنارس سے گئے غازی پور ہوتے ہوئے. راستہ تو یہ قریب ہے لیکن اس میں خطرناک گڈھے ہیں، کوئی اور فساد ہو رہا ہو جونپور جائے گا کوئی. اس بنا پر ایسا راستہ ہم کو دکھائیے جس میں شیطان کے دسترس نہ ہو، قابو نہ چلے، آسانی سے ہم پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دیجیے صراط مستقیم. برابر دعا کرتے رہنا چاہیے، بڑے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. آج کیا حالات ہیں، اس راستے میں نہ رہنے سے گھروں میں بھی چین نہیں مل سکتا، گھروں میں بھی چین نہیں. جو جتنا ہدایت کے قریب ہوگا اتنی اللہ اس کو سکون دے گا. حضرت مولانا تھانوی نے بہت عمدہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کیا عمدہ. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن کا راستہ سیدھا ہے، وہی لوگ پانے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان، ہدایت، استقامت، یہ درجات ہم کو عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس کی اہمیت بھی دے. میں نے یہ تھوڑا سا سنا دی ان کی برکت کے لیے. الحمدللہ بات تو قریب بیان ہی کر دیا میں نے. دیکھیے استقامت کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں. استقامت کے معنی توسط اور اعتدال، جو ٹھیک افراط و تفریح کے درمیان میں. اب نے افراد باقی نہ تفریح ہے نا ماتا. عشق کامل ہوا، معتدل ہو گیا. افراد و تفریح، بہت لمبا بھی نہ ہو، بہت چھوٹا جس میں خطرہ ہے ایسا بھی نہ ہو. حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر قدم کا ٹھیک جم جانا کہ اب ڈگمگانے کا احتمال نہ رہے، اسی کا نام استقامت ہے. بڑی عمدہ بات ہے، تفسیر کرنا ہے بہت عمدہ. حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر قدم کا ٹھیک جم جانا کہ اب ڈگمگانے کا احتمال نہ رہے، اس کا نام استقامت ہے. کون لکھ رہا ہے؟ مولانا کیا نام ہے؟ کیا ماہدی شاہ کاندھلوی. بہت عمدہ. میں نے کبھی شاید دیکھا نہیں تھا، یا دیکھا ہوگا ان سے کہا جائے دیکھو استقامت ہدایت کے معنی کیا لکھ رہے. جم جانا دونوں محبت بھی ہے مولانا. حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر قدم کا جم جانا کہ اب ڈگمگانے کے احتمال نہ رہے، اس کا نام استقامت ہے. کوئی دواری بھی یاد کر لیا کروں. اب آپ لوگوں سے تھوڑا نا اس کا مطالبہ کے لیے طالبہ کو سب یاد رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے. سب زبانی بھی بیان ہے. اور استقامت کا مقام نہایت بلند ہے، یہ بھی دیکھیے. استقامت کا مقام بہت بلند ہے. اسی وجہ سے حضرات عارفین استقامت کو کرامت سے فوق اور برتر سمجھتے ہیں. اور استقامت و فوق الکرامت، الاستقامت و فوق الکرامت. حضرت ہمارے فرماتے تھے استقامت اللہ چاہتا ہے اور کرامت تم چاہتے ہو، اور ظاہر کی استقامت درجہ بڑا ہوگا جو اللہ کا مطلوب استفاظ تقیم ہو، قائم رہو. یہ مولانا شاہ رسول اللہ کی بات ہے. تم تو چاہتے ہو کرامت کھانے کے لیے، یہی کہتے تھے. کہتے ہیں جو اس راستے میں آتے ہیں چاہتے ہیں. کہا کہ حضرت ایک آدمی تھے اور بہت ذہن میں صورت آتی ہے لیکن آپ لوگ تھوڑے جانتے. حضرت نے پوچھا تم کس لیے رہتے ہو؟ پوچھتے رہتے تھے.
آپ کس لیے، تم کس لیے رہتے ہیں یہاں؟ بڑی مشکل سے بدلایا، بہت سے آدمی کے حضرت سمجھ گئے تھے ان کی، بہت سے آدمی کہا حضرت میں کرامت چاہتا ہوں، آپ کا میں اس لیے ہوں تاکہ استقامت نہیں کرامت۔ کہا کس میں کرامت چاہتے ہو؟ مجھ میں کہ اپنے میں؟ کہا آپ میں نہیں، کہ بالکل غلط ہے، تم اپنے اندر کرامت چاہتے ہو۔ پھر ہزار کرامت دے دیا ان کو، بہت پیار کر دیتے۔ اب کس لیے کرامت چاہتے ہو؟ کھانے کے لیے، یہ بھی کہتے، یہ بھی کہا تاکہ تمہاری بزرگی کا ڈنگا کھاؤ۔ بڑے آدمی تھے لیکن الحمدللہ یاد ہے، یہ لکھا بھی نہیں ہوگا کہیں۔ استقامت وہ کرامت یہ ہیں، خانقاہ میں موجود تھے، وہاں پتہ کی بات ہے، اور حضرت نے پکڑ لیا ان کو، پکڑتے رہتے تھے باطنی امراض کو۔ کہا کس لیے رہتے ہو؟ کہا بہت کہنے کے بعد جلدی تھوڑے کہا انہوں نے، تب کہا میں یہاں رہتا ہوں کرامت کے۔ کہا اپنے اندر کرامت چاہتے ہو میرے اندر؟ کہا میں آپ کے اندر نہیں، بالکل نہیں، تم اپنے اندر چاہتے ہو۔ یہ ہے استقامت، بڑی چیز۔ الاستقامت فوق کرامت، یہ فرماتے تھے کہ استقامت اللہ چاہتا ہے اور کرامت تم چاہتے ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی چاہی ہوئی چیز بلند ہوگی، تمہارے چاہے ہوئی چیز۔ سکرا خبر صحیح ہے نا منطق؟ ہدایت اور استقامت کے مراتب نہایت مختلف اور مقام متفاوت ہیں۔ ہدایت اور استقامت کے مراتب نہایت مختلف اور متفاوت ہیں۔ ہدایت اور استقامت کا کوئی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور افضل مرتبہ نہ ہو۔ عمدہ بات لکھ رہے ہیں، سب معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ علم ہے، اس کا علم ہے۔ کوئی اعلیٰ کہتے ہیں استقامت کا کوئی مرتبہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور افضل مرتبہ نہ ہو۔ صراط مستقیم اگرچہ ایک ہے لیکن وسیع ہونے کی وجہ سے اور سالک کے سری اور بطی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قرب و بعد کا بہت تفاوت ہے۔ سیدھا راستہ ہے لیکن چلنے والا سست ہے، 2 میل 1 گھنٹے میں طے کرتا ہے، کتنی دیر میں پہنچے گا؟ ایک آدمی کار پر چند منٹ میں پہنچ جائے گا اس جگہ پر۔ لیکن وسیع ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں سالک کے سری اور بطی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قرب و بعد کا تفاوت ہو سکتا ہے۔ اسے طلب ہدایت کا ہر شخص معمول ہے، ہدایت کو طلب کرو۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنا ہے کیسا ہے بس اب چلے چلو، ہدایت مانگتے جاؤ، اللہ کھولتا جائے گا راستہ۔ طالب کو اگر ہدایت استقامت کے بعد مراتب حاصل بھی ہوں تب بھی وہ ہدایت کے اعلیٰ مراتب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اے برادر، بے نہایت درگہیز ہر سے بروے میر رشی بروے محیث۔ علامہ شاہ رسول اللہ صاحب کے بعد حکیم اجمیری بمبئی والے تھے، انہوں نے مجھ کو یہ لکھا، بس خط لکھا، یہ شعر لکھ دیا۔ اے بھائی، یہ راستہ بے نہایت ہے، جس مرتبے میں بھی پہنچو وہاں ٹھہرو نہیں، آگے بڑھو۔ اچھی نصیحت کیا نا ہم کو، سمجھتے تھے یہ کاہل آدمی ہماری جہاں ہے وہیں نہ رہ جائے۔ خط ہوگا بھائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور لکھا تھا، لیکن نہیں کہوں گا، بہت اچھی بات لکھا تھا، جان لیجیے۔ علاوہ دیں ہدایت پہ قائم و ثابت رہنے کے لیے ہر لمحہ ہر لحظہ اس کی اعانت اور توفیق کی حاجت ہے۔ ہدایت پر رہنے کے لیے اللہ کی توفیق، جیسا کیا آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو، بڑھو ایمان میں، ایمان پر ارتفاع نہ کرو خالی۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اور اس آیت میں ایمان داروں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے اسلام پر ثابت اور مستقیم رہنا مراد ہے، قائم رہو، ایمان لاؤ، ایمان پر قائم بھی رہو، بڑھو۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم میں مزید ہدایت کی طرف اور ثابت قدمی اور استقامت کی دعا تعلیم کرنا مقصود ہے۔ اس میں یہ کہ تم جس ہدایت پر ہو، جس صراط مستقیم پر ہو، جس درجے پر بھی ہو، اسے آگے بڑھو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
تو کل ہی مجھے یاد آیا تھا، میں یوں ہی بس کی ہدایت کے متعلق پھر بھول گیا تھا، پھر ابھی دیکھو جب میں نے کہا کہ ہدایت پر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط، بہت زبردست باتیں ملی ہیں. اہدنا الصراط، جہاں بھی رہو یہ در کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس مرتبے پہنچو آگے بڑھو. انہوں نے نصیحت اسی لیے کیا حکیم صاحب نے کہ سمجھتے ہو کہ حضرت کی وفات ہو گئی، اب جہاں تھے ہم لوگ نہیں اپنا راستہ جاری رکھو. حکیم اجمیری نے لکھا اور نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے لقب میں یہ کہا تھا خانقاہ کے چاند. خطاب اس طرح میں چھپا لیا تھا، میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. بہت اچھا کیا، خط موجود ہے دیکھ لیجیے. چھپا ہے؟ اچھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے آگے بڑھنے کی توفیق. دعا تو کرے آدمی، ہدایت دیجیے، سمجھ میں نہ آوے نہ آوے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھے، بلکہ آگے بڑھائے، جتنے پر ہے اسے اور زیادہ ہمارے چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے. اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا الصراط المستقیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي اليهود والنصارى، مغضوب عليهم سے یہود زیادہ علماء نے لکھا، حضور نے کو فرمایا، اور نصارہ سے ضالین سے نصارہ مراد ہے. اس وجہ سے ان کے طور طریقے سے، ان کے تہذیب و تمدن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. آج ادھر ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ سخت غلطی ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت.